به اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 4 مئی 2025 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 197 ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے آج کا کرنٹ افیئر ڈسکس کر لیں۔ اس سے پہلے ساجد میر صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے کل، اور رات کو ان کا جنازہ بھی تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ میر صاحب ایک شریف النفس انسان تھے۔ میری پہلی ملاقات ان سے ہوئی 2001 میں، یعنی آلموسٹ 8 سے 24 سال پہلے۔ ان کی بڑی گہری دوستی تھی پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے ساتھ، حفظہ اللہ تعالی، اور وہ ہمارے استاد تھے اس زمانے میں۔ ان کا جو اینول سیشن ہوتا تھا گجر خان میں، وہاں پر یہ بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے۔ میر صاحب نے بھی ایم اے انگلش کیا ہوا تھا، اور پروفیسر صاحب بھی لٹریچر کے بندے تھے۔ ان کی تعلیم بھی ایم اے انگلش کی تھی اور وہ ٹیچنگ کرتے رہے، اس اعتبار سے بھی دوستی تھی۔ تو وہاں پر چند ایک سوالات کے جوابات میر صاحب بھی دیا کرتے تھے۔ اب ایک اتنی لمبی داڑھی والا بندہ جو اپنے گیٹ اپ میں اہل حدیث ہو، تو بڑی اچھی گفتگو کرتے تھے۔ ہم اس وقت کٹر صوفی بریلوی ٹائپ کے تھے، لیکن پھر بھی حیرانگی ہوتی تھی کہ ساجد میر صاحب بڑی نپی تلی گفتگو کرتے تھے۔ ان میں فرقہ واریت بالکل نہیں تھی۔ آپ دیکھیں، یہ لاہور کے جو 2 گلے پھاڑنے والے برادران ہیں، حافظہ اللہ تعالی، وہ گلا کرتے نہیں، ہمیں حافظہ اللہ نہیں کہتا۔ تو جب انہوں نے شرارتیں کرنا شروع کی تو میں نے ہمیشہ یہ ریکویسٹ کی کہ آپ ساجد میر صاحب سے ویڈیو بنوا لیں اپنے حق میں، تو میں انشاءاللہ تعالی وہ مجھے کسی کھمبے کے ساتھ بھی بٹھائیں گے تو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے بڑے سے انڈورسمنٹ لیں۔ مجھے پتا تھا وہ شریف النفس انسان ہے، انہیں پتا ہے یہ شرارتی ہیں۔ تو ویڈیو کیا بنانی تھی، انہوں نے اس میں سے ایک بھائی کو عہدے سے فارغ کر دیا جو یہ ساری شرارت کر رہا تھا، چھوٹے والا۔ انہیں سمجھ تھی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ تو ساجد میر صاحب حسینی منہج کے تھے، اہل حدیث میں سے، یعنی بہت زیادہ محبت رکھتے تھے اہل بیت کے ساتھ، اور بنو امیہ کے حوالے سے بھی انہیں سب کچھ کلیئر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب تمام اہل حدیث نے اکٹھے ہو کر عمر صدیق صاحب کو فارغ کرنے کی کوشش کی، تو اکیلا بندہ جو ان کے دفاع میں سامنے آیا وہ ساجد میر صاحب تھے۔ چونکہ وہ امیر تھے اس جماعت کے، اگر وہ امیر نہ ہوتے تو اس وقت عمر صدیق صاحب شاید کسی گھر میں بیٹھ کے کوئی لوگوں کو قرآن سکھا رہے ہوتے، ان کے پاس اتنا بڑا مدرسہ نہ ہوتا۔ ساجد میر صاحب نے انہیں فل سپورٹ کیا۔ اس اعتبار سے میں ان سے ایک الگ سے بھی عقیدت رکھتا ہوں۔ آلموسٹ وہ 38 سال تک جمعیت اہل حدیث کے امیر رہے ہیں، 87 سے ٹل ان کی ڈیتھ تک 3 مئی 2025۔ تو یہ آلموسٹ 40 سال بنتے ہیں۔ ان 40 سالوں میں اہل حدیث پہ اس حوالے سے کوئی آزمائش نہیں آئی کہ ان کی کوئی عمارت کا اختلاف آیا ہو، کیونکہ ایک ہی بندہ۔ اور پھر یہاں پر پولیٹیکل ان کا جو الائنس تھا وہ مسلم لیگ کے ساتھ تھا۔ 88 میں جب الیکشنز ہوئے تو اس کے بعد جب سینٹ کے الیکشنز ہوئے تو اسی وقت یہ سینیٹر بن گئے تھے۔ پاکستان میں سب سے لانگسٹ سرونگ سینیٹر بھی میر صاحب ہی تھے۔ اور ان کی جو سب سے بڑی خوبی جو میں نے قریبی علماء سے سنی ہے، کافی سارے علماء سے، وہ یہ ہے کہ یہ انتہائی دیانتدار شخص تھے۔ ان 40 سالوں میں ان کے اوپر کوئی کرپشن کا داغ نہیں ہے، یعنی انہوں نے اس عمارت سے 1 روپیہ بھی اپنی ذات کے لیے کبھی استعمال نہیں کیا۔ جو لیونگ سٹینڈرڈ اس زمانے میں تھا وہی ان کا رہا۔ ان کے اندر یہ خوبی ہونا کہ فرقہ واریت کا نہ ہونا، یہ تو الگ سے ایک چیز تھی۔ ذاتی طور پہ بھی وہ انتہائی ایک دیانتدار شخص تھے، اور نہ ڈر بھی تھے۔ جس چیز کو وہ صحیح سمجھتے تھے وہ ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے تھے۔
چاہے ان کو کسی معاملے میں غلطی لگی ہو. آپ کو پتا ہے ہمارے جو ایکس آرمی چیف تھے ان کے حوالے سے اس وقت جو DGISI تھے انہوں نے ایک غلط پروپیگنڈا کیا باجوہ صاحب کے خلاف کہ یہ قادیانی ہے, اور اس میں کچھ حصہ ایسا تھا جس میں شائبہ ہوتا تھا کیونکہ ان کے سسر جو تھے وہ قادیانی تھے کسی زمانے میں, تو اس کی وجہ سے وہ سارا کچھ جڑا. تو ساجد میر صاحب نے ڈائریکٹلی آ کے میڈیا پہ یہ بات کی تھی کہ ہمارا آرمی چیف جو ہے وہ قادیانی نہیں ہونا چاہیے. پھر بعد میں انہیں اپروچ کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, اور اس طرح کرتے کرتے, لیکن اس وقت وہ کھڑے ہوئے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ملک کا سب سے طاقتور ترین شخص ہے اور میں اس کے خلاف کھڑا ہو رہا ہوں. وہ دین کی اہمیت میں یہ سمجھتے تھے کہ اس پوسٹ کے اوپر کوئی قادیانی شخص نہیں ہونا چاہیے. وہ تو خیر خبر ہی غلط نکلی, لیکن یہ ایک واقعہ ان کی دلیری کے اوپر اس اعتبار سے تو دلیل ہے. باقی وہ میری طرح کوئی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے, ان کو سارے علامہ ساجد میر کہتے تھے. تو انہوں نے ایم اے اسلامیات کیا ہوا تھا. آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں کوئی 50-55 سال پہلے. اس زمانے میں انہوں نے ایم اے اسلامیات کیا تھا, ایم اے انگلش کیا تھا. نائجیریا میں وہ ٹیچنگ بھی کرتے رہے اور پھر بعد میں ان کو امیر چنا گیا. تو مدرسے والی ڈگری ان کے پاس کوئی نہیں تھی, اللہ کا شکر ہے. اور یہ بات مجھے کل پتا چلی ہے جب میں نے تحقیق کی. تو میں نے کہا اچھا مدرسے کا رنگ اسی لیے ان کے اوپر نہیں چڑھا ہوا تھا, ورنہ مدرسے کی ڈگری ہو تو ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنا اثر نہ دکھائے. تو اب دیکھ لیں ایک ایک کر کے, مطلب ساروں کے بارے میں پتا چل رہا ہے کہ کسی کے پاس بھی ڈگری نہیں ہے. تو وہ آج مان لی کہ میں اس کے اوپر ڈسکشن کروں. آج کے دن ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, انہیں نیک کاموں کا اجر دے اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس ان کو نصیب فرمائے. اب ان کے جو بھی سکسیسر بنیں گے, ابھی فی الوقت تو انہوں نے عارضی طور پر جو علی محمد ابو تراب صاحب ہیں جو غالباً کوئٹہ سے تعلق رکھتے ہیں, بلوچستان کے امیر ہیں جمعیت اہل حدیث کے, ان کو انہوں نے فی الوقت تو قائم مقام امیر چنا ہے. اس کے بعد فائنل کسی کو چن لیں گے. بہرحال جو بھی ہے وہ ان کی لیگیسی کو آگے لے کر چلیں, ہماری تو دعا ہے. اور اسی طریقے سے پازیٹیولی یہ معاملات کو لے کر چلیں, جس طرح میر صاحب نے فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر اور پالیٹکس میں بھی انہوں نے بڑے اچھے انداز سے اپنے معاملات کو چلایا, پوری ایمانداری کے ساتھ, اور دین کے حوالے سے بھی کمیٹڈ تھے الحمدللہ. رمضان مبارک کے تو ان کے اگر آپ معاملات دیکھیں تو ایک جو سچا مومن ہونا چاہیے وہ ان کی صورتحال تھی الحمدللہ. میرا پہلا انٹریکشن میں نے آپ کو بتایا 2001 میں ہوا پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے پروگرام کے اندر. تو اس وقت سے میں ان کے بارے میں اس اعتبار سے پازیٹیو تھا کہ وہ بڑی نپی تلی گفتگو کیا کرتے تھے. ایون وہاں پروفیسر صاحب کئی معاملات میں جواب دیتے ہوئے ان سے اختلاف بھی کرتے تھے, تو وہ اپنا موقف رکھنے کے بعد کوئی بدتمیزی والا معاملہ نہیں کرتے تھے, اپنا موقف بھی رکھ دیتے تھے اور پبلک تک بات بھی پہنچا دیتے تھے, اور اختلاف رائے کرنے کا ڈھنگ بھی لوگوں کو سکھا دیتے تھے کہ ہم ایک طرف صوفی بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ایک اہل حدیث عالم ہے, کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں ایک پلیٹ فارم کے اوپر. یہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے اندر بھی چند ایک پازیٹیو چیزیں موجود ہیں, حالانکہ وہ ایک صوفی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس کے پیچھے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دوستی کا بھی بڑا ہاتھ تھا, تو کئی چیزوں کو بڑا سختی سے کنڈیم کرتے تھے. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو آپ امیجن نہیں کر سکتے. پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب اس زمانے میں بھی اور آج تک ایک موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو پبلک میں مشہور کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا, یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو اس امت سے بولا گیا. میری الگ سے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو پروفیسر صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر نبی علیہ السلام کا سایہ نہ ہوتا تو تمام جو ذخیرے احادیث ہیں ان میں اگر کوئی سب سے بڑا معجزہ آپ کا رپورٹ ہونا چاہیے تھا نا, فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے والا, تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا.
لیکن وہ کہتے ہیں یہ حدیث آپ کو نہ بخاری میں ملے گی، نہ مسلم میں، نہ ابو داؤد میں، نہ ترمذی میں، نہ نسائی میں، نہ ابن ماجہ میں، نہ کسی حدیث کی کتاب میں. یہ صوفیوں نے روایتیں نقل کی، من گھڑت قسم کی، اور وہ آگے چل پڑے. تو پروفیسر صاحب صوفی ہونے کے باوجود یہ کہتے تھے کہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو نبی علیہ السلام کے اوپر باندھا گیا کہ آپ کا سایہ نہیں تھا. تو اس طرح کی کافی ساری چیزیں ان کی اہل حدیث کے ساتھ میچ کرتی تھی. 3 طلاق کے مسئلے میں اگرچہ میں اس مسئلے میں اہل حدیث کے ساتھ ایگری نہیں کرتا، لیکن پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کا موقف وہی ہے جو اہل حدیث کا ہے. ایک مجلس کی 3 طلاقیں ان کے نزدیک بھی ایک ہی ہوتی ہیں. تو وہ کافی ڈیویٹ کیے ہوئے تھے عام تصوف کی لائن سے، اور اس میں کافی سارا اثر و رسوخ جو ہے وہ پروفیسر ساجد میر صاحب کا بھی تھا رحمہ اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منازل کو آسان کرے. اور یقین مانے مجھے دلی طور پہ ان کی ڈیتھ کے اوپر افسوس ہوا ہے کہ ایک ماڈریٹ بندہ دنیا سے چلا گیا. اور باقی فرقوں سے میں کہوں گا کہ آپ کے جو بڑے ہیں ان کی عزت کر لیں. مفتی منیب الرحمان صاحب کی عزت کریں، بریلویوں سے ریکویسٹ ہے. اب تو وہ مفتی کہنا بھی چھوڑ گئے ہیں، منیب الرحمان کہہ رہے ہیں ان کو. اور تقی عثمانی صاحب کی بھی دیوبندی عزت کرے. یہ ماڈریٹ لوگ ہیں. ایون باپا جانی بھی وائلنٹ نہیں ہے، اپنے نظریات کے باوجود وائلنٹ نہیں ہے، پبلک کو کبھی اکساتے نہیں کسی کے خلاف. تو یہ لوگ اس اعتبار سے امت کے لیے نعمت ہے. باقی اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کی اصلاح فرمائے، جو لوگ زندہ ہیں اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے. دروشی پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد.